السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ نساء پارہ نمبر 4 کی آیت نمبر 24 کی تفسیر اور لفظی ترجمہ کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمحصنات اور شوہر والیاں، من النساء عورتوں میں سے، الا مگر، ما جس کے، ملکت مالک ہوں، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، کتاب اللہ اللہ کا لکھا ہوا ہے، علیکم تم پر، وأحل اور حلال کر دیا گیا، لکم تمہارے لیے، ما جو، وراء ذالکم اس کے علاوہ ہے، ان کے، تبتغوا تم سب تلاش کرو، برکت میں انہیں، باموالکم اپنے مالوں کے بدلے، محسنین سب نکاح میں لانے والے ہوں، غیر نہ کہ ہوں مسافحین بدکاری کرنے والے، فما پھر جو، استمتعتم تم نے فائدہ حاصل کیا، بھی اس کے بدلے، منہن ان سے، فآتوہن تو تم سب دو انہیں، فا دو، آتو دو، ہن ان کو، تو یہ فیمیل کے لیے ہے ہن، اگر مرد حضرات ہوتے تو ہن ہوتا، اجورہن ان کے مہر، فریضہ مقرر شدہ، و اور، لا جناح کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، فی ما اس میں جو، تراضیتم تم باہمی راضی ہو جاؤ، یعنی آپس میں دونوں کی رضامندی ہو جائے، بہی اس سے، من سے، بعد فریضہ فریضہ مقرر کرنے کے بعد، ان اللہ بے شک اللہ کان ہے، علیما خوب علم والا، حکیمہ کمال حکمت والا۔ تو جو عورتیں شادی شدہ ہوں ان سے اس وقت تک شادی کرنا حرام ہے جب تک کہ ان کے پہلے شوہر انہیں طلاق نہ دے دیں یا وہ فوت نہ ہو جائیں، اور وہ عورتیں طلاق یا وفات کی عدت نہ گزار لیں، چاہے وہ عورتیں آزاد ہوں یا غلام ہوں، اور چاہے مسلمان ہوں یا کتابیہ یعنی کہ اہل کتاب میں سے ہوں، تاکہ دو مردوں کا نطفہ مل کر بچے کا نسب ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے۔ لیکن اگر شادی شدہ عورتیں جہاد فی سبیل اللہ میں جنگی قیدی یعنی لونڈیاں بن کر مسلمانوں کے پاس آ جائیں تو اگرچہ ان کے شوہر زندہ ہوں، لیکن چونکہ اب ان کا تعلق شوہر اور خاندان سے ختم ہو گیا ہے اور وہ لونڈیاں بن گئی ہیں، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حال پر رحم کرتے ہوئے ان کے مسلمان مالکوں کو 1 ماہواری گزر جانے کے بعد ان کے ساتھ ہم بستری کرنے کی اجازت دی ہے، یعنی وہ لونڈیاں جو میدان جنگ میں قید کر لی جائیں اور اسلامی ضابطہ کے تحت کسی مسلمان کی ملکیت میں آ جائیں تو اب وہ مسلمان اس لونڈی سے صحبت کر سکتا ہے یا آزاد کر کے اس سے نکاح کر سکتا ہے، باوجود اس کے کہ اس کا شوہر یعنی اس کا کافر شوہر دارالحرب میں موجود ہو، پھر بھی وہ لونڈی مسلمان پر حلال ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین کے دن اوتاس کی طرف ایک لشکر روانہ فرمایا، ان کا مقابلہ دشمن سے ہوا تو انہوں نے ان سے مقابلہ کیا اور فتح پائی، بہت سے قیدی ان کے ہاتھ آئے، تقسیم کے بعد جو لونڈیاں حصہ میں آئیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ان قیدی عورتوں سے صحبت کرنے کو گناہ سمجھا، اس لیے کہ ان کے مشرک شوہر موجود تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، والمحصنات من النساء الا ما ملکت ایمانکم، یعنی عدت کے بعد وہ تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں، یہ مسلم میں موجود ہے۔ تو جن عورتوں سے شادی کرنا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، ان کے علاوہ عورتوں سے ایک مسلمان مرد ایک ہی وقت 1 سے 4 تک شادیاں کر سکتا ہے، 1 سے 4 تک شادیاں تو کر سکتا ہے لیکن اس سے زیادہ نہیں کر سکتا، وہ بھی تب کر سکتا ہے جبکہ وہ انصاف کر سکتا، اگر انصاف نہیں کر سکتا تو آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہی کافی ہے، مگر 4 شرطوں کے ساتھ، پہلی یہ کہ طلب کرو یعنی دونوں طرف سے ایجاب قبول ہو، دوسری یہ کہ مال یعنی مہر دینا قبول کرو، تیسری یہ کہ ان عورتوں کو قید دائمی قبضہ میں لانا غرض ہو، صرف اپنی خواہش پوری کرنے کی غرض سے نہ ہو، یعنی ہمیشہ کے ساتھ ان کے ساتھ زندگی بسر کرنا مقصد ہو،
ہمیشہ کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا ان کو نکاح کی قید میں لے کے آنا مقصد ہو، ان کے ساتھ صرف اور صرف فزیکلی طلب کرنا مقصد نہ ہو، یعنی وہ عورت اس مرد کی ہمیشہ کے لیے ہو جائے، چھوڑے بغیر نہ چھوٹے، یعنی کسی مہینے یا برس مدت کا ذکر نہ آئے۔ چوتھی یہ کہ خفیہ یاری نہ ہو، یعنی لوگ نکاح کے شاہد ہوں، یعنی نکاح کے لیے گواہ رکھے جائیں۔ صرف اور صرف خفیہ شادی بھی جائز نہیں ہے اور ولی کی اجازت بھی ضروری ہے۔ یہی 4 شرطیں اس آیت سے سمجھ میں آ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، یعنی جس طرح تم ان سے فائدہ حاصل کرتے ہو اسی طرح ان کے مقرر کردہ مہر بھی ادا کرو، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے جو کہ سورۃ النساء آیت نمبر 21 میں ہے، اور تم اسے کیسے دو گے جب کہ تم ایک دوسرے سے صحبت کر چکے ہو۔ اور سورۃ النساء کی آیت نمبر 4 میں فرمایا ہے وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے دو، پھر ان کو حق مہر ادا کر کے واپس لینا بھی جائز نہیں ہے۔ ایک بات کی اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں، یہ جو الفاظ ہیں فَمَا اسْتَمْتَعْتُم، یہ جو الفاظ ہیں ان الفاظ سے شیعہ حضرات جو ہے وہ نکاح متع کا اسباب لیتے ہیں، حالانکہ اس سے مراد نکاح متع کے بعد صحبت اور مباشرت کا استمتاع ہے۔ البتہ متع جو تھا وہ ابتدائی اسلام میں تو جائز رہا ہے، لیکن اس کا جواز اس آیت مبارکہ کی بنیاد پر نہیں تھا، بلکہ اس رواج کی بنیاد پر تھا جو اسلام سے پہلے چلا آ رہا تھا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت واضح الفاظ میں اسے قیامت تک کے لیے حرام کر دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے دن نکاح متع اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا تھا۔ تو کچھ مسلمان اب بھی ایسے ہیں جو کہ گدھوں کے گوشت کو حلال سمجھتے ہیں، حالانکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا تھا۔ ایک بات کی اور وضاحت کرنا ضروری سمجھتی ہوں کہ کچھ صحابہ کرام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کے لیے بھیجا جو کہ نان مسلم تھے، کسی کو انڈیا بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا، کسی کو کہیں بھیجا۔ اب اس وقت نہ تو فون تھے نہ لیٹرز تھے، تو ان کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح متع کو بھی حرام قرار دیا اور پالتو گدھوں کا گوشت بھی حرام قرار دیا۔ اور کچھ ایسی حدیثیں تھی جو کہ منسوخ ہو چکی تھی، لیکن ان کے علم میں جو صحابہ کرام ان احکام سے پہلے ہی جا چکے تھے تو ان کے علم میں تو یہی تھا کہ نکاح متع بھی حلال ہے اور گدھوں کا گوشت بھی حلال ہے۔ تو یہ بھی ایک وجہ تھی کہ کچھ لوگوں تک صحیح حدیث پہنچی نہیں تھی۔ اب لا علمی میں اگر کوئی ایسا کر لیتا ہے بعد میں پتہ چلتا ہے تو وہ توبہ کرے اور آئندہ کے لیے کبھی ایسا نہ کرے جو کہ منع کر دیا۔ جو سننے کے بعد حدیث سننے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے، ان حرکتوں سے باز نہیں آتے، تو ان کے لیے گناہ عظیم ہے۔ ایک اور آخری حدیث سیدنا صبرہ بن معبد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ فتح مکہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ نے اس موقع پر فرمایا لوگو میں نے تمہیں عورتوں سے متع کی اجازت دی تھی، مگر اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے قیامت کے دن تک کے لیے حرام قرار دے دیا ہے، سو اب جن کے پاس متع والی عورتیں ہوں وہ انہیں چھوڑ دیں اور جو مال تم نے انہیں دیا ہے وہ ان سے واپس نہ لیں۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلطی کوتاہی معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔